بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ان تجتنبوا، اگر اجتناب کرو گے، کبائر بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ جن چیزوں سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم کفارہ دیں گے تمہارے گناہوں کا، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے عزت کی جگہ پر۔ آیات مذکورہ میں اللہ کا ایک وعدہ ہے، ترغیب ہے، اور اس سے پہلے چند بڑے گناہوں کا تذکرہ ہوا۔ ناحق مال کھانا، ناحق خون کرنا، یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے، اور پھر اس پر عذاب شدید کی ترغیب وارد ہوئی۔ قرآن کریم جب مخصوص انداز میں کسی جرم، کسی گناہ کے حوالے سے ڈراتے ہیں تو اس کو ترغیب کہتے ہیں، اور جو شخص گناہوں سے باز آتے ہیں، گناہوں سے پرہیز اور گریز کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین کے طرف سے انعامات، احسانات، درجات کے بیان کو ترغیب کہا جاتا ہے۔ مذکورہ آیت میں ایک خاص قسم کی ترغیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اب آیات مذکورہ سے یہ معلوم ہوا کہ گناہ دو قسم پر ہے، ایک کبیرہ ہے، ایک صغیرہ ہے، ایک بڑا گناہ ہے، ایک چھوٹا گناہ ہے۔ بنیادی طور پر گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ گناہ ہوتا ہے، اور گناہ نام ہے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی کام کرنا، جو اللہ رب العالمین اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہو۔ کبیرہ اور صغیرہ کا فرق، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ کا فرق صرف گناہوں کے باہمی مقابلہ اور موازنہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ کل ما نہا عنہ فہو کبیرۃ، یعنی جس کام سے شریعت نے منع کیا ہو، قرآن و سنت میں ممنوع ہو، تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ بس فرق اتنا ہے، اتنا سمجھو کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی جو مثال محسوسات کی دنیا میں یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچو ہے اور ایک بڑا بچو ہے، یا آگ ہے، مثلا آگ کے بڑے انگارے ہیں اور چھوٹے چنگارے ہیں، لیکن آگ آگ ہوتا ہے، بچو بچو ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ ہوتا ہے، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ دیگر نصوص کے اساس اور بنیاد پر بعض اہل علم نے یہ اعتراض کیا ہے، اشکال کیا ہے کہ محض
اجتناب کبائر، محض اجتناب کبائر کے اساس اور بنیاد پر اگر صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو جتنے بھی صغائر ہیں وہ نتیجتاً مباح کے درجے میں ہوں گے، کیونکہ ان صغائر کے ارتکاب کرنے والے کو یقین رہے گا کہ کبائر سے بچنے کی صورت میں میرے تمام تر گناہ معاف ہو جائیں گے، لہذا صغائر پر کوئی عتاب نہیں، کوئی عذاب نہیں ہوگا، اور مباح بھی اسی کا نام ہے۔ مدارک التنزیل میں جلد 2 صفحہ نمبر شاید 222، وہاں پر جب معتزلہ کی تردید کرتے ہیں تو تردید کے ذیل میں یہ جواب دیا ہے مدارک التنزیل نے کہ وَتَثْبِتُ الْمُعْتَزِلَةُ بِالْآيَةِ عَلَىٰ أَنَّ الصَّغَائِرَ وَاجِبَةُ الْمَغْفِرَةِ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَعَلَىٰ أَنَّ الْكَبَائِرَ غَيْرُ مَغْفُورَةٌ بَاطِلَةٌ لأن الكبائر والصغائر في مشيئة الله تعالى عز وجل سواء إن شاء عذبها وإن شاء عفا عنهما۔ مطلب خلاصہ اس کا یہ ہے عبارت کا کہ وعدہ مغفرت کا تو ہے، لیکن یہ مشیت الہی پر موقوف ہے، اور اللہ کی مرضی ہے جس گناہ کو چاہے معاف فرما دے، جس کو چاہے معاف، وَإِنْشَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْشَاءَ اللہ کی مرضی ہے اب معاف کرے، وَإِنْشَاءَ عَذَّبَهُ اللہ چاہے عذاب دے دے۔ اور بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ یہاں کبائر ما تنہون سے مراد وجوہ کفر مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تمام وجوہ کفر سے آپ اجتناب کرو گے، اسلام پر قائم دائم پابند کر بن رہیں گے تو اللہ تمہارے سب گناہ معاف فرمائیں گے۔ اگرچہ گناہوں کی بھی مراتب ہے، فارسی میں کہتے ہیں گر فرق مراتب نکنی زندگی، گناہوں کی بھی مراتب ہے، کفر کے بھی مراتب ہے، باب کفر دون کفر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب منعقد کرتے ہیں۔ ایک کفر تو عورتیں بھی کرتے ہیں اپنے خاوند کے، جن کو کفران العشیر کہتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں جو ہے معافی یہ تحت المشیت ہے، یہ جو وعدہ ہے اللہ کا یہ تحت المشیت ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اور ایک بات اور عمر نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقیل المراد ہو بہا انواع الکفر بدلیل قراءت عبداللہ کبیر ما تنہون عنہ۔ ایک قراءت میں کبائر کی جگہ پر عبداللہ کی قراءت میں یہ کبیر کا لفظ ہے، مفرد جمع کے بجائے مفرد کا صیغہ ہے، اور اس سے مراد جو ہے اجناس کفر مراد ہے۔ مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 121 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اپنے درمیانی وقفے کے گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک بڑے گناہ سے پرہیز کیا ہو۔ اور مسلم شریف کے ایک اور روایت حدیث مرفوع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبة فیحسن وضوءها خشوعا ورکوعا، لمبی روایت ہے، آخر میں کہتے ہیں الا کانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب ما لم یؤت کبیرا۔
جس مسلمان کے موجودگی میں فرض نماز کا وقت ہو گیا اور اس نے اچھی طرح وضو کیا، اس کا رکوع اچھی طرح، سجدہ اچھی طرح، تو ان کے پچھلے گناہ، یہ ان کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا ہو۔ اب بظاہر مذکورہ روایات اور اسی طرح دیگر روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بڑے گناہ سے پرہیز کیا جائے تو نیکیوں سے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن شارح مسلم علامہ نووی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں معنی ہو ان الذنوب کلہا، پھر کہتے ہیں کہ کلہا تغفر الا الکبائر فإنها لا تغفر وليس المراد ان الذنوب تغفر ما لم تكن کبیرہ الی آخرہ۔ حاشیہ پر لکھا ہے، مسلم شریف کے محشی ہے، شارح ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے ذریعہ جو گناہ معاف ہونے کا وعدہ ہے یہ صغیرہ گناہوں سے متعلق ہے۔ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بڑے گناہ نہ ہوں تو چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور شارح قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ الباری، بہت بڑے پائے کا محدث ہے، فرماتے ہیں کہ ھذا المذکور فی الحدیث من غفران الذنوب ما لم یؤت کبیرۃ وهو مذهب اہل سنت وان الکبائر انما یغفرها بالتوبہ ورحمۃ اللہ وفضلہ۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں گناہوں کے مغفرت کا ذکر ہوا ہے کہ جب تک گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا ہو صغائر معاف کر دی جاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، اور کبائر صرف توبہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو صغائر کبائر کی ایک تفصیل تھی۔ حافظ شمس الدین امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے کتاب الکبائر کے نام سے، فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کے حوالے سے اہل علم کے اقوال مختلف ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ 7 ہے، جو بخاری شریف میں، مسلم شریف میں السبع الموبقات المہلکات کے عنوان سے احادیث طیبہ علی صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام میں مذکور ہے۔ 7 گناہ کبیرہ ہے، سبع الموبقات ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ 70 ہے، اور جن احادیث میں 7 کا عدد مذکور ہے ان میں حصر مقصود نہیں ہے، بلکہ السبع الموبقات سے مراد وہ گناہ مراد ہے جو بہت زیادہ، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی جلد 3 اسی آیات کے ذیل میں لکھتے ہیں، 159 نمبر آیات ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پر دوزخ کے داخلے کی وعید آئی ہے، یا اللہ کے عذاب کی وعید آئی ہے، یا اللہ کے غضب اور غصے کی وعید آئی ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مشہور قول ہے کہ گناہ کبیرہ 700 ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ بھی مشہور قول ہے کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار۔
فرماتے ہیں کہ استغفار کے ساتھ گناہ کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا، اور صغیرہ پر اصرار ہوتا رہے، مسلسل کرتے رہے، تو پھر وہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ پھر کبیرہ بن جاتا ہے۔ اب امام ذہبی رحمہ اللہ الباری نے جو بڑے گناہوں کی فہرست جاری کی ہے، اجمالی طور پر میں ان کا تذکرہ کروں گا مختصر چند لفظوں میں، ایک ایک۔ امام ذہبی نے 70 گناہ جو ذکر کیا اور جو میں نے نوٹ کی ہے، اس میں نمبر 1 شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا غلط، شرک ہے۔ نمبر 2 قتل، کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنا۔ نمبر 3 جادو کرنا۔ نمبر 4 فرض نماز چھوڑنا۔ نمبر 5 زکوٰۃ نہ دینا۔ نمبر 6 بغیر عذر شرعی کے رمضان کے روزے نہ رکھنا۔ نمبر 7 والدین کو ستانا، تکلیف دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 8 رشتہ داروں سے رشتہ داری اور تعلق ختم کرنا، میرے بھائی یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا، زنا کرنا، غیر فطری طریقے سے مرد یا عورت سے جماع، سود کا لین دین، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ 13 نمبر پہ ظلماً یتیم کا مال کھانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اور رسول پر جھوٹ بولنا، اور وَلَا تَوَلَّوْا الْفِرَارَ يَوْمَ الزَّحَفِ، میدان جنگ سے بھاگنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور 16 نمبر پہ رعیت کو دھوکہ دینا، عوام کو دھوکہ دینا اور خیانت کرنا، تکبر کرنا، جھوٹی گواہی دینا، شہادت الزور، اور شراب پینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح جوا کھیلنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، اور مالی غنیمت میں خیانت کرنا، چورے کرنا، ڈاکہ مارنا، جھوٹی قسمیں کھانا، ظلم کرنا کسی بھی طرح سے ہو، غیر ریاستی طور پر ٹیکس وصول کرنا، حرام مال کھانا، پینا، پہننا، خرچ کرنا، اسی طرح خودکشی کرنا، جھوٹ بولنا، شرعی قوانین کے خلاف فیصلے کرنا، رشوت لینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور 33 نمبر پہ عورتوں کا مردوں جیسا لباس اور مردوں کو عورتوں جیسا لباس پہننا، مشابہت اختیار کرنا، اپنے اہل و عیال میں بے حیائی ہوتے ہوئے دور نہ کرنے کی فکر کرنا، طلاق ثلاثہ کے بعد عورتوں کا حلالہ کی بنیاد پر پرانے شوہر کے لیے رجوع۔ 36 نمبر پہ بدن یا کپڑوں پر پیشاب نہ لگنے سے پرہیز نہ کرنا۔ نمبر 37 نمبر پہ ریا اور دکھلاوا کے لیے اعمال کرنا، علم دین دنیا کے لیے حاصل کرنا، علم دین چھپانا، خیانت کرنا، کسی پر احسان کر کے پھر اس احسان کو جتانا، تقدیر کو جھٹلانا، تجسس، لوگوں کے رازوں کو اور خفیہ حالات کو معلوم کرنا، چغل خوری کرنا، لعنت بکنا، ہر بندے کو لعنتی کہنا، دھوکہ دینا، وعدہ نہ پورا کرنا، کاہن، جادوگر، نجومیوں کے باتوں کی تصدیق کرنا، شوہر کی نافرمانی کرنا، تصویر گھر میں لٹکانا، بنانا، اور موجودہ زمانے کے اہل علم نے ڈیجیٹل تصویر کی اجازت دی ہے ضرورت کے تحت۔ اور اس کے علاوہ کسی کے موت پر نوحہ کرنا اور مسلمانوں کو تکلیف دینا، سرکشی کرنا، مخلوق خدا پر دسترازی کرنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، مسلمانوں کو تکلیف دینا، مسلمانوں کو برا بھلا کہنا، اور اللہ کے خاص بندوں، نیک بندوں کو تکلیف دینا،
پائجامہ ٹخنوں کے نیچے کرنا اور مردوں کو ریشم اور سونا پہننا ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ غلام کا آقا سے باجنا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی کو باپ بنانا، نسب چینج کرنا، تبدیل کرنا، فساد کے طور پر لڑائیاں کرنا، جھگڑے کرنا، بوقت حاجت بچا ہوا پانی دوسروں کو نہ دینا، اور ناپ تول میں کمی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے گرفت سے بے خوف ہونا، اولیاء اللہ کو تکلیف دینا، اور نماز با جماعت کا اہتمام نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بغیر عذر شرعی کے نماز جمعہ چھوڑنا، ایسی وصیت کرنا جس سے ورثاء کو تکلیف ہو، مکر، فریب، دھوکہ دینا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات معلوم کرنا، اور 70 نمبر پہ ہے کسی صحابی کو گالی دینا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو فہرست تھی، جو اقتباس تھی، وہ تو ختم ہوئی۔ اس فہرست میں کچھ چیزیں مقرر تھی اور بعض چیزیں رہ بھی گئی ہے، لیکن ایک اور بات، امام زین الدین ابن نجیم حنفی رحمہ اللہ الباری جو البحر الرائق کے اور الاشباح والنظائر کے مصنف ہے اور اپنے وقت کا امام ابو حنیفہ ہے، ابن نجیم نے الاشباح والنظائر کے آخر میں گناہ کبیرہ کی ایک فہرست جاری کی ہے، جو امام ذہبی کے فہرست سے زیادہ ہے۔ اب تکرار سے بچنے کے خاطر ہم اس گناہ کبیرہ کو ذکر کریں گے جو امام ذہبی نے ذکر نہیں کی ہے، اور چونکہ امام ذہبی نے 70 ذکر کی ہے تو اب ہم شروع کریں گے 71 سے۔ تو 71 نمبر پہ اس نے یہ ذکر کی ہے کہ جادو سیکھنا، پہلے امام ذہبی نے تو لکھا تھا جادو کرنا، یہاں پر اس نے لکھا ہے کہ جادو سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل کرنا، یعنی اس جادو کے معاملے میں سیکھنے سکھانے والے سب ملوث ہیں، ایک جیسے ہیں۔ قرآن کو بھول جانا، لوگ قرآن یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی حیوان کو زندہ جلانا، کسی ظالم کا مددگار بننا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، اور مردار بغیر اضطرار کے کھانا، صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا، گناہوں پر کسی کا مدد کرنا یا کسی کو آمادہ کرنا، گانے کا پیشہ اختیار کرنا، لوگوں کے سامنے ننگا ہونا، ناچنا، اور بحاثی نمبر سے دنیا کے محبت میں غرق ہونا، حاملہ علماء کرام قرآن کے حاملین کے حق میں بدگوئی کرنا۔ بعض لوگ بلا وجہ علماء، طلباء، مساجد، مدارس کے بلا وجہ دشمن ہوتے ہیں، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے امیر کے ساتھ غدر کرنا، جو آپ کے جماعت کا، میرے جماعت کا جو امیر ہے مولانا فضل الرحمان ہے، میں ان کے ساتھ غدر نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا ان کو، وہ جو کچھ کہیں گے میں مانوں گا۔ اور 85 نمبر پہ ہے کسی کے نسب میں طعن کرنا، یہ موچی ہے، یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ گمراہی کی طرف دعوت دینا، اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنا، لوہے سے اشارہ کرنا، بلکہ اپنے غلام کو خصی کرنا یا ان کے اعضاء کاٹنا، کسی محسن کی ناشکری کرنا، جو بندہ آپ کے ساتھ نیکی کرے، آپ پر احسان کرے، تو اس کی آپ ناشکری مت کرے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ حرم میں الحاد کرنا، ہر وہ کھیل جس کے حرمت پر امت کا اجماع ہو، اس کے علاوہ بنگ پینا، ہیروئن، آئس، یہ منشیات، یہ سب اس کے حکم میں آتے ہیں۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا، یہ بازار فتوی بازی جو ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔
بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہ کرنا، مجزنی اور حالت حیض میں جماع کرنا۔ مسلمانوں کے ملک میں مہنگائی ہو جائے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، جانوروں سے بدفعلی۔ اور اسی طرح ایک عالم کا اپنے علم پر عمل نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کانی کے عیب لگانا کہ یہ کانا ایسا یہ ایسا ہے، بیریش لڑکوں کی طرف دیکھنا، کسی کے گھر میں بلا اجازت نظر ڈالنا، بغیر اجازت کسی کے گھر داخل ہونا، بھائی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ابن نجیم نے لکھا ہے یہ فرض۔ اب یہ ہو گئے ٹوٹل 102 ہو گئے تقریباً۔ علامہ ابن نجیم اور امام ذہبی نے دونوں نے گناہ کبیرہ مرتب کی ہے، دونوں سے مقررات حذف کیا جائے تو کل یہی بنتے ہیں 102 تقریباً، جبکہ ابن نجیم نے گناہ صغیرہ کا بھی ایک فرض جاری کیا ہے، اور فرض تو بڑی لمبی ہے، لیکن ان میں سے میں چند جو ہمارے معاملات سے وابستہ ہے، ماحول سے وابستہ ہے، ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1 یہ صغیرہ گناہ کا ذکر ہے، فرض ہے۔ جہاں نظر ڈالنا حرام ہو وہاں دیکھنا، بیوی کے علاوہ اور کی طرف شہوت سے دیکھنا، اجنبیہ کے ساتھ خلوت کرنا، اجنبیہ کے ساتھ خلوت اختیار کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا، کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا، کسی نمازی کا نماز پڑھتے ہوئے اپنے اختیار سے ہنسنا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، مصیبت کے وقت منہ گریبان جو ہے وہ پاڑنا، اور مرد کو ریشم کا کپڑا پہننا، تکبر کی چال چلنا، فاسق کے ساتھ فاجروں کے ساتھ بیٹھنا، کیونکہ بیٹھنے کا مجلس کا ایک اثر ہوتا ہے، مکروہ وقت میں نماز پڑھنا، مسجد میں نجاست داخل کرنا، اور پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا، اور لگاتار لفظی روزے رکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کبھی وقفہ بھی کرنا چاہیے۔ جس عورت کے ساتھ زہار کیا ہو کفارہ زہار ادا کیے بغیر جماع کرنا، کسی عورت کا بغیر شوہر پر اور محرم کے بغیر سفر کرنا یہ بھی گناہ ہے، کسی دوسرے خریدار سے زیادہ قیمت دلوانے کے ذریعے سے وہ زیادہ دام دینا جبکہ خریداری کا ارادہ نہ ہو۔ ایک چیزوں کو مہنگا کرنے کا جو طریقہ ہے لوگوں کا، شرارت کا، وہ بھی ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ضرورت کے وقت مہنگائی کے انتظار میں غلے کو روکنا، کسی مسلمان کے بیع پر بیع کرنا اور کسی مسلمان کی منگنی پر منگنی کرنا۔ ایک بندے نے منگنی کے لیے گئے ہے تو اس کی منگنی کے اوپر آپ کو منگنے کی اجازت نہیں ہے۔ باہر سے، شہر سے باہر سے جو لوگ مال لاتے ہیں، آپ شہر سے باہر نکل کر ان سے راستے میں خرید لیں تاکہ مارکیٹ میں چیز مہنگی ہو جائے، غائب ہو جائے۔ جو لوگ دیہات سے مال لائے اور ان کو پھر قبضے میں لے کر ان کو مہنگا کرنا، اسی طرح اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت کرنا، مال کا عیب چھپا کر آپ کوئی چیز بیچ رہی ہے اور اس میں جو عیب ہے وہ آپ چھپا دیں اور لوگوں پر بیچتے رہے، یہ بھی غلط ہے۔ شکار یا مویشیوں کی حفاظت کے بغیر کتا رکھنا، مسجد میں حاضرین کی گردن کو پان کر آگے بڑھنا، اور راستے میں خرید و فروخت یا کسی ضرورت بلا وجہ کھڑا ہونا، راستہ تنگ کرنا، راہگیروں کو تکلیف دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے ادائیگی میں تاخیر بھی گناہ ہے، اور جنابت کی حالت میں اذان بھی گناہ ہے، یا جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا یہ بھی گناہ ہے۔ نماز میں کوک پر ہاتھ رکھنا، کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، نماز میں گردن موڑ کر دائیں بائیں دیکھنا یہ بھی گناہ ہے۔
مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، روزہ دار کا بوس و کنار، ذبح کے وقت آخر تک گردن کاٹنا، اور بالغ عورت کا اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور گھٹیا مال، بیکار مال کو زکوٰۃ میں دینا، اور ایک سے زیادہ طلاق دینا ایک دے دے تو بس ٹھیک ہے، وہ عدت ختم ہو جائے تو وہ آپ سے فارغ ہے، آپ ان سے فارغ ہے، 3 طلاق دینے کا کیا ضرورت ہے؟ زمانے حیض میں طلاق دینا، اسی طرح قاضی کو مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان برابری نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، یہ انصاف نہیں ہے، اور اولاد کو لینے دینے میں کسی ایک کو ترجیح دینا، ہاں اگر علم، صلاحیت، استعداد کی بنیاد پر ہو تو وہ علیحدہ بات ہے۔ اسی طرح کسی کی زمین پر بلا وجہ بغیر اجازت کے چلنا اور ادھر راستے بنانا، اس طرح کسی حیوان کو مسلح کرنا، اور اسی طرح کافر کو سلام کرنا، بچوں کو وہ لباس پہنانا جو بڑوں کے لیے ناجائز ہے، اور پیٹ بھرنے کے باوجود کھانا جاری رکھنا، گرچہ خدا گفت کلو وشربو لیکن نہ گفت خدا کی کلو تا گلو۔ اس طرح مسلمانوں پر بدگمانی کرنا، لہو لعب کی چیزیں سننا، غیبت سن کر خاموش رہنا، غیبت تو ہے گناہ کبیرہ لیکن غیبت سننا بھی گناہ ہے، اور زبردستی امام بننا، بعض امام کو عوام پسند نہیں کرتے اور زبردستی جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ خطبے کے وقت باتیں کرنا، مسجد کے چھت پر یا سائڈ پر نجاسات ڈالنا، اور اسی طرح مزاح میں، گپ شپ میں بہت زیادہ افراط و تفریط اختیار کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ بہرحال اور بھی بہت سارے ہیں، عام طور پر ہم نے ان چیزوں کو ذکر کیا جس میں ہم عمومی طور پر یا جزوی طور پر مبتلا ہے اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ ہوتے ہیں گناہ۔ تو یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ مرض موجب ہلاکت تب ہوتی ہے جب آپ کو مرض کا پتہ نہ ہو۔ اگر مرض کا پتہ لگ جائے تو پھر بندہ بہت سارے مشکلات سے بچ بھی جاتا ہے، اور پھر علاج بھی کرتا ہے، پرہیز بھی کرتا ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں کا اسی اساس پر ایک چیز کا، زیادہ تر چیزوں کا ذکر کیا تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے۔ اتنا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے، ہمارے اندر تھوڑی سی فکر لاحق ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ گناہ ہے، جزوی طور پر ہے، کلی طور پر ہے، باقی گناہ ہوتا ہے۔ ابن نجیم نے بھی بہت سارے ایسے صغائر ذکر کی ہے جو اصل میں کبائر ہے، یا بعض کبائر ذکر کی ہے جو صغائر ہے۔ بہرحال امام ذہبی نے بھی کچھ صغائر ذکر کی ہے، کچھ کبائر ذکر کی ہے، جو صغائر ذکر کی ہے بعض اس میں کبائر بھی ہے، لیکن میرے بھائیو گناہ ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ کبیرہ گناہوں پر استغفار پڑھنا چاہیے، اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، اس کو تکرار مت کرے، اس کو بار بار مت کیجیے، تو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توبے کی توفیق نصیب کرو۔